عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے ناظرین، یہاں موجود حاضرین اور ہمارے کنٹیسٹنٹس، آئیے ہم سب مل کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیا شان ہے درود و سلام پڑھنے والوں کی۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ زیادہ پڑھے یا کم، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم زیادہ رحمتیں سمیٹنے والے کام کرتے ہیں یا پھر کم کام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے چلے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر پروگرام حاضر جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ 6 مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے، جن کے درمیان ہم مقابلہ کروائیں گے۔ خوبصورت سے سوالات ہوں گے، علم دین سے لبریز جوابات ہوں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارا انجوائمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارا علم دین بھی سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر حاضرین بھی موجود ہوا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی سوالات ہوں گے اور ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل صحیح جواب دینے والوں کے لیے خوبصورت سے ہمارے پاس تحائف اور مختلف تبرکات ہوں گے۔ تو آئیے پروگرام کے فارمیٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام ہمارا کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ جی دکھائیے جناب۔ آئس میں جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب۔ جی جناب، پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے، دوسرا سیگمنٹ ہے بول بالے میری سرکاروں کے، تیسرا سیگمنٹ ہے جانتے ہیں قرآن سے، چوتھا سیگمنٹ ہوگا ترقی کا زینہ اور پھر فائنل مقابلہ ہوگا جس سیگمنٹ کا نام ہے آر یا پار۔ جی تو شروعات کریں گے ہم اپنے کنٹیسٹنٹس کے تعارف سے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل نئے نئے چہرے مجھے آج نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیں جناب اپنا تعارف بھی کروائیے، اپنا نام بھی بتائیے، پروفیشن بھی بتائیے کیا کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں یہاں پر آنے سے پہلے کتنی ہیزیٹیشن ہے یا کیا آپ کا دل آج کہنا چاہ رہا ہے۔ جی باری باری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عبد الواحد ہے اور گورنمنٹ ڈگری کالج میں لیکچرر ہوتا ہوں۔ اچھا لیکچرار ہیں، کس کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں؟ میں کامرس سبجیکٹ پڑھاتا ہوں۔ کامرس سبجیکٹ پڑھاتے ہیں۔ چلیں جناب، تو پھر آج کے پروگرام کی آپ نے بھرپور تیاری کی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جناب، بتا کر آئے تھے کہ یہاں پر آج میرا پروگرام ہے؟ ہاں، زیادہ گھر والوں کو پتہ ہے اور چلیں اسٹوڈنٹ کو اس لیے نہیں بتایا کہ جو پڑھا رہا ہے شاید وہ پھر آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا ایک کنیکشن ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ اصل مقصد تو ہم سب کا علم دین کا حصول ہے۔ اللہ ہمیں اس اچھی نیت کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام اسامہ علی عباسی ہے اور میں بی ایس کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ اور کیا کرتے ہیں بیٹا؟ ٹیچنگ کرتا ہوں میں۔ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ کے بہت سارے یوں کہا جائے کہ مسائل سے واقف بھی ہوں گے۔ اللہ اچھے انداز کے ساتھ ہمیں اسٹوڈنٹ کی تربیت کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا تربیت کرنے اور کروانے کا یوں کہا جائے کہ ہمیں تربیت ملتی رہے گی ماشاءاللہ۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ کیا جذبات ہیں آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے؟ بہت خوشی ہوئی ہے مندی چینل پہ آنے کی، اور دوسرا کہ جو ہمارے سوالات تھے ماشاءاللہ سے اس سے تربیت ملی ہے۔ جی بالکل، سیکھنے کے لیے ایک بہترین چانس ہمیں ملا ہے کہ اس تیاری کے دوران ناظرین بیسکلی بہت سارا علم دین اور بہت ساری ایسی معلومات ہمیں مل جاتی ہیں، اور اس کی تیاری چونکہ مضبوط کی جاتی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رہتی زندگی تک
یہ ہمارے لیے علم کا خزانہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ. السلام علیکم، میرا نام اویس ملک ہے. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی سے اور میرا تعلق بینکنگ شعبے سے ہے. بینکنگ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. ماسٹرز بھی میں نے کیا ہوا ریسنٹلی ہے. ابھی جو ہے مفتی علی اکبر کے ساتھ جو کورس ہوا تھا فقہ المعاملات کا. اچھا، وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے اس میں بھی شرکت کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید بھی آپ آتے رہا کریں، ہفتہ وار اجتماع وغیرہ میں بھی شرکت کیا کریں. مدنی مذاکرہ اسپیشل مدنی چینل کا بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہے. خود امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں، تو اس میں بھی ضرور شرکت کیا کریں. دل کی جانب جو ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، جی اپنا نام بتائیں گے. میرا نام عدنان احمد ہے اور میں پچھلے 22 سال سے آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں اور مختلف پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹرز میں کام کر چکا ہوں. جی اگلے کنٹسٹنٹ. میرا نام علی احمد ہے. آئی ایم اے بزنس اسٹوڈنٹ آف بزنس، آلسو اے ڈیجیٹل مارکیٹر اینڈ اے یوٹیوبر. اچھا، یوٹیوبر بھی ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی یوں کہا جائے کہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بزنس کے اسٹوڈنٹ آف بزنس بھی ہیں. ماشاءاللہ. جی آخری کنٹسٹنٹ اپنا تعارف کروائیں گے. میرا نام محمد سجاد انصاری ہے اور میرا تعلق ٹیلی کام سے ہے اور میں بزنس ڈیولپمنٹ اور کارپوریٹ سیلز دیکھ رہا ہوتا ہوں. چلیں جی، اللہ کریم ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. یہ بتائیے گا پہلی بار مدنی چینل کے کسی پروگرام میں شرکت ہوئی ہے؟ جی بالکل ایسے. کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں اور کیا کہیں گے؟ اچھی فیلنگس ہے کیونکہ ایک اٹیچمنٹ ہے اس چینل سے، ان لوگوں سے، ہم لوگوں سے، صحیح سے، تو ہوپ فل. چلیں، لیکن آج یہ نیت کرنی ہے کہ آخری بار نہیں آیا ہے. انشاءاللہ. ہاں، آتے رہنا ہے، چاہے کسی پروگرام میں بھلے شرکت نہ ہو، مدنی چینل کے کسی بھی اور پروگرام میں بھی شرکت کرتے رہنا ہے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات وغیرہ میں بھی شریک رہنا ہے انشاءاللہ. جی اللہ کامیابی عطا فرمائے. بڑھیں گے، ہمارے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. جس طریقے سے اس کا نام ہے اسی طریقے سے اس کا فیصلہ بھی ہے، کیونکہ اس راؤنڈ کے آخر میں ایک ہمارے جو ساتھی ہیں، ایک ہمارے بھائی جو ہیں، وہ ہمارے مقابلے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں. پہلا ہی سیگمنٹ ہوگا اور پہلے ہی یوں کہا جائے کہ پہلے ہی اوور میں ایک وکٹ جو ہے وہ ہماری آؤٹ ہو جائے گی. کوشش کیجئے گا کہ آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ جواب دینا ضروری ہے. ضروری ہے. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. جی جناب، سیگمنٹ ہے جواب دینا ضروری ہے. باری باری آپ کے سامنے باؤل پیش کیا جائے گا. اس باؤل کے اندر 12 سلپس ہیں، 12 پرچیاں ہیں جن پر 1 to 12 نمبر لکھے ہوئے ہیں. آپ ایک پرچی نکالیں گے اور بتائیں گے کہ کس نمبر کی آپ نے پرچی نکالی ہے. لیکن نمبر کی پرچی نکالنے کے بعد آپ سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ آپ جس کی طرف تھرو کریں گے، جس کا نام لیں گے، ان سے ہم سوال کریں گے. شروع کریں گے ہمارے عبد الواحد بھائی سے. بخش مولا بے حساب. سلسلہ اٹس نمبر 8. اٹس نمبر 8. 8 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے اس کا جواب کون دے گا یہ بھی بتائیے. جی محمد سجاد انصاری بھائی انشاءاللہ. محمد سجاد انصاری بھائی. سجاد بھائی آپ سے سوال ہے، دنیا سے عبرت حاصل کرنے سے متعلق حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دنیا سے عبرت حاصل کرنے کے متعلق حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو شخص اپنا مکان بناتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جو دوسرا اس مکان کو دیکھتا ہے عبرت حاصل نہیں کرتا، تو اس پہ یعنی کہ مجھے زیادہ حیرت ہوتی ہے. جواب درست دیا ہے جناب. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے سجاد بھائی نے. باری ہے اسامہ بھائی کے پرچی نکالنے کی. باؤل آگے بڑھائیں گے. جی پرچی نکالنے کے بعد اگین اس میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اپنے پاس رکھ لیں گے. جی دیکھتے ہیں اسامہ بھائی کس نمبر کی پرچی نکالتے ہیں اور سوال کن سے جواب لینے کی طرف تھرو کریں گے. 2 نمبر کی پرچی نکالی ہے. جی جناب بتائیے 2 نمبر کا سوال کن سے ہوگا؟ عدنان احمد بھائی. عدنان احمد. اپنے ارد گرد بھی سوال تھرو کرنے کی اجازت ہوگی آپ کو. 2 نمبر کا سوال میرے پاس جو موجود ہے عدنان احمد بھائی، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. سوال یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا کس بات کی علامت قرار دیتے ہیں؟ امام غزالی جو ہے کسی بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونے سے یہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس سے پھر گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے پھر گئی ہے. ناظرین، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو غیر مفید ہوتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے. اللہ اکبر. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں میں پڑیں
کہ جو کام ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، مفید ہوں، اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بہترین جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی باری ہے اویس بھائی کی، اویس بھائی پرچی نکالیں گے جی۔ بخش مولا بے حساب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ جی نہیں 9 کے نیچے وہ لگی ہوئی ہوگی، دیکھیں 9 نمبر جی 9 نمبر کا سوال ہوگا، بتائیں گے جواب کون دے گا؟ علی احمد بھائی۔ علی احمد بھائی 9 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور سوال میرے پاس یہ ہے، بتائیے حدیث پاک کے مطابق وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو میت کے ساتھ ہوتی ہیں، 2 واپس آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر، بہت ہی زبردست سوال ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 میت کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ جو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اس کا مال اور اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی ریئل حقیقت جسے کہا جائے کہ میت کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ جب ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ صرف نامہ اعمال نے ہمارے ساتھ رہ جانا ہے، ہمارے اعمال نے ہمارے ساتھ رہ جانا ہے، باقی اہل و عیال اور مال یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ باری ہے عدنان احمد بھائی کے پرچی نکالنے کی اور ہمیں بتانے کی کہ جواب کس نے دینا ہے۔ 6 نمبر جی بتائیے 6 نمبر کا سوال کن سے ہوگا؟ اویس ملک صاحب۔ اویس ملک صاحب سے 6 نمبر کا سوال جناب، 6 نمبر کا جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی بالکل۔ جی بتائیے دنیا کے مال کی مذمت سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے دوسرا جس کا کوئی دوسرا مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہی مال جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ دنیا کے لیے وہی آدمی مال جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم کی نعمت عطا فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ باری ہے علی احمد بھائی کے سلپ نکالنے کی۔ علی احمد بھائی بتائیے کس نمبر کی پرچی آپ کے ہاتھ میں ہے اور جواب کس نے دینا ہے؟ جی عبد الواحد بھائی۔ عبد الواحد بھائی 1 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، بتائیے حسن سلوک کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حسن سلوک صدقہ ہے، غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ ہر حسن سلوک صدقہ ہے، غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ جی باری ہے سجاد بھائی کے پرچی نکالنے کی۔ سجاد بھائی پرچی نکالیں گے اور بتائیں گے جواب کن سے لینا ہے۔ ایک ہی بھائی ویسے موجود ہیں، بچ گئے ہیں۔ 11 نمبر جی بتائیے۔ اسامہ بھائی سے جواب لینا ہے، یقیناً اسامہ بھائی دیں گے۔ سوال آپ سے ہے، بعض بزرگان دین کے نزدیک مال کو اللہ کی اطاعت کے علاوہ خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بات دوبارہ ریپیٹ کریے کچھ۔ مال کو اللہ کی اطاعت کے علاوہ خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی اطاعت کے علاوہ جو مال خرچ کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اسراف ہے۔ اس کے بارے میں امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کا
فرمانے اس کے معنی معصیت یعنی معصیت میں خرچ کرنے کی۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں میں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب، یہاں تو کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جی جناب، معلوم کریں گے شہباز بھائی کہ ہمارے حاضرین کتنے پرجوش ہیں، کیسی تیاری کر کر آئے ہیں، سوال کریں گے، جواب دیں گے؟ ارے ماشاءاللہ، جن کو بھی جواب آتا وہ ہاتھ کھڑا کر لیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام بتائیں۔ بہت آسان سوال کر لیا ہے جی، قریب آ جائیے جی، اپنا نام بھی بتائیں گے، تعارف بھی کروائیں گے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عارف حسین ہے اور میں شعبے سے جو ایجوکیشنسٹ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، پڑھاتے ہیں آپ؟ جی، میں چیئرمین ہوں مختلف اسکولز کے۔ دعوت اسلامی کی بھی ماشاءاللہ اسکولنگ سسٹم نیٹ ورک بہت مضبوط ہے، دارالمدینہ کے نام سے 100 سے زیادہ برانچز دعوت اسلامی چلا رہی ہے، اس کا بھی ضرور وزٹ کیجیے گا اور اسے بھی ضرور دیکھیے گا ماشاءاللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جواب ان کا درست مانتے ہیں؟ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی تربیت کی ہم سب کو یوں کی ضرورت ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ رضی اللہ، ضاد جو ہے نا، یہ عربی میں ضاد پڑھا جاتا ہے، ضاد نہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی ہمیں کہنے ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ ماشاءاللہ آپ ٹیچر ہیں، لوگوں کی تربیت کرنے والے ہیں، تو یقیناً بہت سارے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہوگا، تو میں نے کہا ہاتھوں ہاتھ آپ کو یہ عرض کر دوں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کیا تحفہ دے رہے ہیں شہباز بھائی؟ بہت پیاری کتاب فرض علوم سیکھیے، ارے واہ، اس میں ماشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر اس میں علوم سیکھنے کے ذرائع ہیں، جو بھی ہو سکے اسلامی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے۔ بیسکس آف اسلام، فرض علوم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر وہ ضروری ہے۔ جن جن مراحل میں وہ پہنچتا جائے، ان مراحل کے فرض علوم سیکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کے لیے یقیناً یہ کتاب بہت زیادہ مفید ہوگی کہ آپ سے بہت سارے لوگ سیکھیں گے بھی، ضرور اسے پڑھیے گا بھی اور لوگوں تک اس کی دعوت پہنچائیے گا بھی ماشاءاللہ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں، تشریف رکھیے جی۔ ایک اور سوال کریں گے، سوال یہ ہے کہ کسی بھی دو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما کے نام بتائیں۔ ارے واہ، اتنے آسان سوالات لے کر آئے ہو شہباز بھائی۔ کسی بھی دو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما کے نام بتائیں۔ اگر ایسا ہو جس نے کبھی جواب نہ دیا ہو تو وہ آ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اچھا، خدیجۃ الکبریٰ تو آپ نے بالکل پرفیکٹ نام لیا، لیکن ام کلثوم نام نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہیں، یہ آپ کی زوجہ نہیں ہے۔ جلدی کریں گے، وقت بہت ہو گیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جواب درست دیا ہے جناب۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ پروگرام کو، مقابلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلا سیگمنٹ چل رہا ہے، ایک ایک سوال سب سے ہو چکا ہے، ایک ایک اور سوال کرنا ہے۔ اب تک کسی نے غلطی نہیں کی ہے، مگر یاد رہے کہ ایک اسلامی بھائی نے مقابلے سے آؤٹ ہونا ہے۔ ایک ایک اور بار پرچی نکالیں گے، عبد الواحد بھائی پھر پرچی نکالیں گے اور بتائیں گے کہ اس بار اس پرچی کا جواب کون دے گا۔ نمبر 7، جواب کن سے لینا ہے جی؟ علی احمد بھائی سے۔ علی احمد بھائی، آپ سے 7 نمبر پر جو سوال ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام بتائیں۔
जिस में जो भी उनको बख्श मौला बेहिसाब, बख्श मौला बेहिसाब। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला 15 सेकंड रह गए हैं। सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर का नाम? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला पूछ रहे हैं, जवाब जवाब दे दे रहे हैं। नहीं, हजरत अबुल आस, अब्बास नहीं है, अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चलें जी, गलती हो गई है, नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे बल्कि 10 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। चले जी, कोई बात नहीं। बारी है उवैस भाई के पर्ची निकालने की। पर्ची निकाल कर बताइए कौन जवाब देगा। का सिलसिला 4 नंबर का सवाल होगा, बताइए जवाब किनसे लेना है? अहमद भाई। जी, अहमद भाई। अदनान अहमद भाई से। अदनान अहमद भाई, 4 नंबर पर मेरे पास सवाल है। जो अपने भाई को बुलाए और उसे नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके, उस शख्स का बदला क्या है? दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, ए नेकी की दावत देने वालों, तुम्हें मुबारक हो। सुनो इसका बदला क्या मिलता है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ वजल से पूछा कि जो नेकी का हुक्म दे बुराई से रोके तो उसका क्या सिला है। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाते हैं कि जो नेकी की दावत देता है उसे मैं 1 साल की इबादत का सवाब देता हूँ और मुझे उसे जहन्नम में डालने में हया आती है। अल्लाह चूँकि वाहिद और यकता है, हमें उसे अल्लाह फरमाता है। अल्लाह वाहिद है ना, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, ना वो किसी का बाप ना वो किसी की औलाद, तो अल्लाह फरमाता है, हमें ये बयान करना चाहिए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, ए रब्बे करीम, जो अपने भाई को बुलाए और उसे नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके, उस शख्स का बदला क्या होगा? सुभान अल्लाह। फरमाया गया कि मैं, अल्लाह फरमाता है, मैं उसके हर कलमे के बदले 1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ और उसे जहन्नम की सजा देने में मुझे हया आती है। ए मुबल्लिगीन, आपको मुबारक हो। अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे उसे जहन्नम की सजा देने में हया आती है। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफिलों की धूमें मचाएंगे। इंशाअल्लाह मिलकर मदनी काफिलों की धूमें खुद भी मचाएंगे और दूसरे लोगों को भी नेकी की दावत देंगे इंशाअल्लाह। जी, पर्ची निकालिए। 5 नंबर का सवाल होगा, बताइए जी जवाब किन से लेना है? उस्मान अली अब्बासी साहब। उस्मान अली अब्बासी साहब से 5 नंबर का सवाल होना है। आपने बताना यह है कि जो शख्स हमेशा दुनिया की फिक्र में मुब्तला रहे और दीन की परवाह ना करे तो उसका हाल क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा दुनिया की फ़िक्र में मुब्तला रहेगा, दीन की परवाह ना करे, यानी दीन की परवाह ना करे, तो जो शख्स हमेशा दुनिया की फ़िक्र में मुब्तला रहेगा और तो हमेशा अल्लाह ताला उसके हर काम में परेशान कर देगा। अल्लाह ताला उसके हर काम में परेशान कर देगा और उसकी मुफलिसी हमेशा उसके सामने रहेगी और उसको दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी किस्मत में लिखी हुई है। जी जनाब, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजमून फरमान है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वर्ड टू वर्ड इसको बयान किया जाए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमेशा दुनिया की फिक्र में मुब्तला रहेगा और दीन की परवाह न करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम काम परेशान कर देगा। बहुत सारे लोग अपने कामों में परेशानी की शिकवा करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया की फिक्र में मुब्तला हो गए और दीन की परवाह हमने छोड़ दी है और हमारे काम मुश्किल कर दिए गए। मजीद आका आगे इरशाद फरमाते हैं, और उसकी मुफलिसी हमेशा उसके सामने रहेगी और उसे दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी तकदीर में लिखी है, जितना रब ने लिखा है वो तो हमें मिलकर रहेगा। तो फिर क्यों ना हम दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की फिक्र करें। अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी। दुनिया बचा बचा
आमीन। बारी है अहमद भाई के पर्ची निकालने की। अली अहमद भाई ने 3 नंबर की पर्ची निकाली है। बताइए जी सवाल किन से जवाब लेंगे? अब्दुल वहीद भाई से 3 नंबर के सवाल का जवाब लेना है। सवाल मेरे पास है, हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में जाने का कौन सा अमल इरशाद फरमाया? हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे वो अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। ला तग़दब वलकल जन्ना, यानी गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। अल्लाह हमें गुस्से से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जी। जो सर उठाए मैं जा रहा हूँ जन्नत में, मेरे लिए मेरे आका बाप की हुई है, मेरे लिए मेरे आका बाप की हुई है। यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका और आपकी शफाअत ही हमारी नजात का ज़रिया होगी और आका करीम की शफाअत से ही इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। और इंशाअल्लाह क्या नारे लगाते जाएंगे? या रसूलल्लाह के नारे में। क्या नारे लगाते जाएंगे? या रसूलल्लाह हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह के नारा लगाते खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जा जा। बारी है आखिरी सवाल की और आखिरी सवाल के लिए पर्ची निकाल रहे हैं सज्जाद भाई जी। 12 नंबर, वाह जनाब, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। 12 नंबर का सवाल है और उवैस भाई ही बाकी बचे हैं, तो उवैस भाई से हमने ये सवाल करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है नाजरीन और बड़ा ही फ्रूटेबल सवाल है। गौर से सुनिएगा और जवाब भी इसका लाजवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कौन से 2 अल्फाज इरशाद फरमाए जो ज़बान पर आसान मगर मीज़ान पर बड़े भारी हैं? वो अल्फाज इरशाद फरमाया जो ज़बान पर आसान, मीज़ान पर भारी और रहमत को महबूब हैं। वो 2 अल्फाज हैं, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान। कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 2 लफ्ज़ ज़बान पर आसान हैं, मीज़ान में भारी हैं और रहमान को बड़े पसंद हैं, महबूब हैं। वो 2 अल्फाज ये हैं, सुबहानल्लाहिल अज़ीमी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इसकी तस्बीह करें, क्योंकि ये ज़बान पर बड़े आसान और बड़े हल्के हैं मगर मीज़ान में बड़े भारी होंगे। अल्लाह हमें इसकी तस्बीह की तौफीक नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। हमारे नाजरीन को भी शामिल करेंगे। मोहम्मद नवाज़ा तारी रहीम यार खान से हाज़र जवाब प्रोग्राम की क्या बात है। ये प्रोग्राम देखकर हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा होता है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को, मदनी चैनल को, सारी टीम को, यूसुफ भाई को नजर बस से बचाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए। मुझे अमीर अहले सुन्नत की शान में कलाम भी सुना दीजिए। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरी और मेरे घर वालों की ईमान की हिफाजत की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के ईमान को सलामत रखे और मरते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार भी नसीब फरमाए और आका के जलवों में, आका के मदीने में शहादत की मौत नसीब फरमाए। जी, एक और कॉल।
ماشاءاللہ سے حاضر جواب سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. جو سب بھائی ہمیں آپ کے سلسلے کا ایک سیگمنٹ بہت ہی پیارا لگتا ہے. آئیے قرآن سے جانتے ہیں، اور آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کو بھی ضرور بلائیے. جی ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی نے شفقت فرمائی ہے اور 2-3 بار ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. پھر انشاءاللہ دعوت دیں گے، اللہ نے چاہا تو ضرور تشریف لائیں گے. اسکور بورڈ ریڈی ہے، آئیے اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. مولا بے حساب سلسلہ حاضر جواب. جی جناب عبد الواحد بھائی نے 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، اسامہ علی بھائی نے بھی 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، اویس ملک بھائی نے بھی 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، عدنان احمد بھائی نے بھی 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، علی احمد بھائی نے 10 نمبر حاصل کیے تھے مگر وہ 10 نمبر واپس لوٹا دیے ہیں. یقیناً مقابلہ ہے تو آؤٹ آف سلیبس سوالات بھی ہوتے ہیں، تو علی احمد بھائی نے کوئی اسکور حاصل نہیں کیا، اور سجاد بھائی نے 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. علی احمد بھائی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، منچ میں ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن مقابلے میں شامل نہیں رہیں گے. آپ نے ویسے ہی پہلے کہا تھا کہ یقیناً یہاں کی حاضری تو جو ہے وہ ہمارے لیے ایک علم دین کا سب سے سلیبس والے سوال جی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. تو اچھی نیت ہے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ بورڈ والے میری سرکاروں کے سلسلہ حاضر جواب. جی جناب اس راؤنڈ میں کوئی ایلیمنیشن نہیں ہوگی، کوئی مقابلے سے باہر نہیں ہوگا، لیکن سوالات ہوں گے اشعار کی صورت میں. آپ نے اشعار کمپلیٹ کرنے ہوں گے. صحیح جواب دینے پر 10 نمبر آپ کو دیے جائیں گے، غلط جواب دینے پر کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی آپ کا نمبر کاٹا نہیں جائے گا. پہلا سوال ہوگا عبد الواحد بھائی سے. پہلا مصرع میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے اس مصرے کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلا مصرع ہے، ریڈی ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. جواب درست دیا ہے جناب. اہل سنت کا ماشاءاللہ. باری ہے اسامہ بھائی کے لیے شعر سنانے کی. آپ کے لیے شعر ہے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. اے میں رکھا ہوا ہے اسے دل میں گمانے نہ دیا. تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جواب درست دیا ہے جناب. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جی باری ہے اویس بھائی سے شعر پوچھنے کی. اویس بھائی ریڈی ہیں؟ آسان پوچھوں یا تھوڑا سا مشکل؟ آپ مسکرا رہے ہیں یہ سیگمنٹ شروع ہوتے ہی. اب اچھا آپ کے لیے جو شعر ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جواب درست دیا ہے جناب. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ. 5 جاتے ہیں 4
حقیقت ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہائے غافل، یقیناً ہم غافل ہیں. ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں. میت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے لیکن میت وہیں رہ جاتی ہے اور کاندھا دینے والے 4 واپس آ جاتے ہیں. ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اللہ ہمیں اس جگہ پر جانے سے پہلے تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. باری ہے عدنان بھائی سے شعر پوچھنے کی. عدنان بھائی آپ کے لیے شعر ہے. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ 12 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، بے حساب بخش مولا بے حساب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ کل کا ذکر ہے تو یقیناً آج کا بھی ہوگا. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. چلیں جناب، کوئی بات نہیں، جواب نہیں دے پائے. باری ہے ساجد بھائی، سجاد بھائی سے سوال پوچھنے کی. شعر کمپلیٹ کریں گے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. منع کرنے کی عادت نہیں میرے سرکار کی. صحیح سنا رہے نہیں؟ آپ جواب دیں گے؟ چلیں ان کا ٹائم کمپلیٹ ہونے دیں. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ کا. جواب دیں گے علی احمد بھائی. جی علی احمد بھائی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جواب درست دیا ہے علی احمد بھائی نے. کیا بات ہے جناب. جی جناب، یہاں تو ایک شعر کمپلیٹ ہو چکا ہے، ایک شعر سب سے پوچھا جا چکا ہے. ہمارے حاضرین بھی جواب دیں گے اشعار کا. چلیں جی اشعار پوچھتے ہیں. اس میں جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ انس ستاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول میں پڑھتا ہوں، درجہ ثانیہ میں. ماشاءاللہ. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. جواب درست دیا ہے جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو عالم باعمل بنائے اور آپ کے ذریعے دنیا میں نیکی کی دعوت عام ہو. ماشاءاللہ. کیا کتاب تحفے میں دے رہے ہیں؟ بہت پیاری کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت، مکمل 4 حصے تحفے میں پیش کیے. ارے واہ ماشاءاللہ. مکمل 4 حصے. ناظرین، بڑا ہی ضخیم سوالات و جوابات کا یہ خزانہ ہے. اسے ضرور آپ بھی حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اسے طلب بھی کی جا سکتی ہے یہ کتاب، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. چلیں جی ایک اور شعر پوچھیں گے. مصطفیٰ کا سلسلہ آسان سا شعر پوچھ لیتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آئے اس میں جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب سلسلہ. میرا نام کامران احمد ہے. ماشاءاللہ. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. جواب درست دیا ہے جناب. ماشاءاللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ امامے کے فضائل کتاب تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امامہ باندھنے کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں.
جناب ایک ایک سوال آپ سے ہو چکا ہے, ایک ایک اور شعر پوچھا جائے گا, اور اس بار شعر پوچھنے کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. 2 الفاظ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. پہلا ورڈ آپ کو بتاؤں گا شعر کے پہلے مصرے سے, اور دوسرے ورڈز جو ہوں گے وہ ہمارے دوسرے مصرے سے ہوں گے. آپ نے اس شعر کو پک بھی کرنا ہے اور اس کا جواب کمپلیٹ کرنا بھی ہے, شعر بھی کمپلیٹ کرنا ہے. عبد الواحد بھائی کے لیے شعر میں جو الفاظ ہیں یہ قیامت, اور دوسرے مصرے میں جو الفاظ ہیں عمل نیک. نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت ڈھائی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ جواب دے پائیں گے, مگر ماشاءاللہ جواب درست دیا ہے جناب. نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا تو چھپانے نہ دیا, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اخلاص کی نعمت عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باری ہے اسامہ بھائی کے لیے شعر کے الفاظ بتانے کی. جو الفاظ آپ کے لیے میرے پاس ہیں آنکھوں میں, اور دوسرے مصرے میں ہیں دشت طیبہ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جواب درست دیا ہے جناب. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اللہ پھر سے مدینہ دیکھنا نصیب, اللہم آمین. اللہ پھر سے جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. باری ہے اویس بھائی سے سوال کرنے کے لیے. آپ کے لیے جو الفاظ میرے پاس ہیں, مستغنی ہوا خلیل اللہ کو, کا سلسلہ حاضر جوان آئے اس میں جو بھی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کا حاجت رسول اللہ کی. پھر سے تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گے, مائک کے قریب ہو وہ جائیں. جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جواب درست دیا ہے جناب. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. باری ہے عدنان بھائی سے سوال کرنے کی. اس بار جواب درست دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ سے شعر بھی آسان سا پوچھ لیتا ہوں. شعر میں جو الفاظ ہیں جان ہیں, پہلے مصرے میں الفاظ ہیں جان ہیں, اور دوسرے مصرے میں جو الفاظ ہیں گرد غار.
علی احمد بھائی پہنچ گئے. جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. جناب درست آئے جناب, سوال کیا ہے ماشاءاللہ. حضرت کی اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں تو اعلیٰ حضرت سے اور زیادہ عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس شعر کو لے لیجئے نا. آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو عالم کی جان ہیں. جان ہیں جان کیا نظر آئے, کبھی جان بھی نظر آتی ہے. کیوں عدو اے دشمنوں کیوں گرد غار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو جب آپ غار میں تشریف فرما تھے, دشمن آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار کے گرد بھی گھوم رہے ہیں, وہاں بھی تلاش کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی. مل کر نعرہ لگائیں گے فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت لاجواب, اعلیٰ حضرت بے مثال, اعلیٰ حضرت لاجواب, اعلیٰ حضرت بے مثال, اعلیٰ حضرت لاجواب, اعلیٰ حضرت بے مثال. ماشاءاللہ. جی جناب, آخری سوال ہے سجاد بھائی سے. دوسرے سیگمنٹ کا آخری سوال آپ سے ہے. شعر آپ نے بھی کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کے لیے جو ورڈز ہیں شعر کے اندر, شربت دید, اور دوسرے مصرے میں ہے تپش دل کو. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. علی احمد بھائی بڑے راضی خوش نظر آ رہے ہیں. چلے آپ سے جواب لیں گے اگر انہوں نے جواب نہیں دیا. بخش مولا بے حساب سلسلہ شربت دید, اور دوسرے مصرے میں الفاظ ہیں تپش دل کو. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ. اللہ اکبر. اس باری بھی ٹائم آپ کا اپ ہو گیا ہے. جواب لیتے ہیں علی احمد بھائی سے. جی علی احمد بھائی. شربت دید نے آگ لگا دی دل میں, شربت دید نے آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. جواب درست دیا ہے جناب. شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. بجھانے نہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس آگ کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں, اس تپش کو ہمیشہ محسوس کرنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہمارے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو مزید فروغ کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس درد کا مزہ بھی ہم لوٹتے رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عشق رسول کی لازوال نعمت عطا فرمائے. آئیے ناظرین, اسکور بورڈ آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. آئے اس عبد الواحد بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. ان کا ٹوٹل اسکور بنتا ہے 40 پوائنٹس. اسامہ علی بھائی نے بھی 20 نمبروں کا اضافہ کر کے اسکور پہنچایا ہے 40 پوائنٹس.
اویس ملک بھائی نے بھی 20 نمبروں کا اضافہ کر کے اسکور بڑھایا ہے 40 پوائنٹس. عدنان احمد بھائی نے 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اور ان کا اسکور ہوا 30 پوائنٹس. سجاد بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیے اور ان کا اسکور ہوا ہے 20 پوائنٹس. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی, اگلے سیگمنٹ کی, جس کا نام ہے جانتے ہیں قرآن سے. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب. جی جناب, اس سیگمنٹ میں بھی آپ سب سے سوالات ہوں گے, مگر سوالات کیا ہوں گے یہ آپ خود بتائیں گے, کیونکہ آپ کو ہم اسکرین پر ایک تصویر دکھائیں گے جس پر ہائی لائٹر گھوم رہا ہوگا. آپ نے مدینہ کہنا ہے, ہم ہائی لائٹر کو اسٹاپ کریں گے. جس تصویر پر ہائی لائٹر اسٹاپ ہوگا انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال ہوگا, مگر سوال ہوگا قرآن سے. یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں بھی ایک اسلامی بھائی ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائیں گے, آؤٹ ہو جائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ اپنے نمبرز کو آگے بڑھائیے گا. شروع کرتے ہیں عبد الواحد بھائی سے. عبد الواحد بھائی کے لیے تصویر دکھائیے جی. کا سلسلہ حاضر جواب, عاشقان مصطفیٰ کا جی جناب. سلسلہ مدینہ. عبد الواحد بھائی نے مدینہ کہہ دیا ہے اور ان کا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے چراغ پر. جی جناب, چراغ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ قرآن پاک میں چراغ سے متعلق اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. چراغ ویسے دیکھا ہے آپ نے؟ جی چلیں جی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورج کو چراغ فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج میں تپش آگ بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے, اور سورج میں بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لہٰذا سورج کو چراغ کی مثل فرمایا. سورج کو چراغ اس لیے فرمایا کہ اس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے, اور چراغ میں بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جواب درست دیا ہے جناب. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے عبد الواحد بھائی نے اپنے اسکور میں, اور اپنی سیٹ کو محفوظ کر لیا ہے. اگلے راؤنڈ کے لیے بھی باری ہے اسامہ بھائی سے سوال پوچھنے کی. اسامہ بھائی کے لیے بھی تصویر دکھائیے جناب. جی اسامہ بھائی. مدینہ. ارے ایک مرتبہ پھر چراغ سے زیادہ دوستی تو نہیں ہے؟ چلیں بتائیے عربی میں چراغ کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. سورہ نور میں اس کا ذکر ہے. جی جناب, عربی میں چراغ کو مصباحن کہتے ہیں, اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. بتائیں گے کون سی صورت میں؟ سورہ نور. سورہ نور میں اس کا ذکر ہے. جواب درست دیا ہے جناب. ماشاءاللہ, اسامہ بھائی بھی کوالیفائی کر چکے ہیں. اگلے راؤنڈ کے لیے باری ہے اویس بھائی سے سوال کرنے کی. اویس بھائی کے لیے سوال دکھائیے. مدینہ. کیا بات ہے جناب, شیر. یہ تو سوال نہیں ہو سکتا کہ آپ نے شیر دیکھا ہے, یقیناً آپ نے دیکھا ہی ہوگا. اور شیر سے متعلق آپ نے بتانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت سن کر اس سے منہ پھیرنے والے مشرکین کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے انہیں کیا ہوا جو نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں, گویا وہ بڑکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں, گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں. جواب درست دیا ہے جناب. جی باری ہے عدنان بھائی سے سوال کرنے کی. عدنان بھائی کے لیے بھی تصویر دکھائیں گے. سلسلہ حاضر جواب, مدینہ. مکھی. چلیں جناب, مکھی سے ریلیٹڈ سوال کر لیتے ہیں. دیکھیں کیسی کیسی چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. آپ بتائیے کہ اللہ پاک نے مکھی کا ذکر قرآن پاک میں کس جگہ فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ترجمہ کنز الایمان کہ اس نصیحت کو غور سے سنو کہ یہ جو مشرکین جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر یہ سب جمع ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. اچھا, یہ آپ نے مفہوم بیان کیا ہے, ترجمہ تو منو عن بیان نہیں کیا. میں انشاءاللہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ترجمہ اللہ پاک نے قرآن پاک پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا. ترجمہ ہے اے لوگو, ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو. بے شک اللہ کے سوا جن کی یعنی اے مشرکو تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اگرچہ
سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ جواب آپ کا درست مانتے ہیں؟ چلیں جی، باری ہے سجاد بھائی سے سوال کرنے کی۔ سجاد بھائی کے لیے تصویر دکھائیے، مدینہ کہیں گے زور سے۔ سجاد بھائی ہائی لائٹر چلائیے۔ سجاد بھائی مدینہ کہیں گے۔ جی جناب، شعراء سیریس ستارے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ سپارہ نمبر 27 اور سورہ الحج آیت نمبر 73۔ نہیں، آپ غلط جا رہے ہیں، 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو تفسیر اس طرح سے کہ کچھ لوگ جو ہے ستاروں کی شرک کرتے تھے، کہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام ستارے وہ اللہ کی تخلیق ہیں، اس لیے تمام اللہ کی عبادت کریں۔ اچھا جی، انہوں نے جو جواب دیا ہے مجلس نے سنا ہے، جو میرے پاس جواب لکھا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، ترجمہ وہی ستارہ شعراء کا رب ہے۔ اس کی وجہ تفسیر میں یہ بیان کی گئی ہے کہ شعراء ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزہ ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں کچھ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا ہے کہ سب کا رب اللہ پاک ہے، اور جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ پاک ہی ہے، لہٰذا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جی، مجلس بتائے گی کہ سجاد بھائی کا جواب درست مانا جائے گا۔ مسٹیکس کافی ساری ہو گئی تھی، اور جو آپ نے مفہوم بیان کیا ہے، مجلس کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی صحیح نہیں تھا، لہٰذا نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بات نہیں جناب، ہمارے ناظرین کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین کی ایک کال دے دیجئے۔ ماشاءاللہ، آپ کا سلسلہ حاضر جواب بہت ہی پیارا ہے۔ یوسف سلیم بھائی، آپ کے سلسلے میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آپ کا سلسلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی ڈگری لینے کے بعد یا جتنا بھی علم حاصل کر لیا جائے، اس کے بعد بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کمپلیٹ ہو گیا۔ سیکھنے تو یوں کہا جائے کہ سیکھنے کی عمر تو یوں کہا جائے کہ قبر میں جانے تک رہتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے جو کچھ ملے اسے سیکھنا چاہیے، اور بالخصوص دین کا علم ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا۔ ایک اور کال دیں گے۔ میرا نام ساجد ہے۔ یوسف بھائی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، آپ جنید بھائی کو کب بلائیں گے؟ جنید بھائی، ویسے تو یوں کہا جائے اتنا ایزی آپ نے ٹاسک نہیں دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ جنید بھائی کو، بلکہ ہمارے عدنان شیخ بھائی، چونکہ یہ ہمارے مدنی چینل کے جو نعت خوانوں کا پروگرام بناتے ہیں، ان کا جو شیڈول بناتے ہیں، وہ ہمارے عدنان شیخ بھائی بناتے ہیں۔ تو عدنان بھائی، جنید بھائی کو بھی آنے کی دعوت دیں، میں بھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ ضرور، انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی، آئیے ناظرین، آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں قرآن سیگمنٹ میں اس کا اسکور کیا رہا، اور اب ہمارے ساتھ اگلے مقابلے میں کون نہیں ہوگا۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب، عبد الواحد بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس، اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 50 پوائنٹس۔ اسامہ علی بھائی نے بھی 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے، اسکور بڑھایا ہے 50 پوائنٹس پر، اور اویس ملک بھائی نے بھی ایسے ہی کچھ کارکردگی دکھائی ہے، 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اور اسکور حاصل کیا ہے 50 پوائنٹس۔ عدنان احمد بھائی نے بھی 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے، ان کا اسکور ہو گیا ہے 40 پوائنٹس۔ محمد سجاد بھائی نے اس راؤنڈ میں بھی کوئی اسکور نہیں بنایا، اور ان کا ٹوٹل اسکور بنتا ہے 20 پوائنٹس۔ لہٰذا سجاد بھائی سے اجازت لینی ہوگی۔ سجاد بھائی، آپ آئے، پروگرام میں شرکت کی، یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا پروگرام میں آنے کا، کیا کہیں گے؟ بہت اچھی انفارمیٹیو ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اس طرف کتنی ضرورت ہے کہ مزید
اس پہ تعلیم کی ہے، ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے جملہ کہا کہ اس سے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے دین کا علم سیکھنے کی. اللہ ہم سب کو سیکھتے رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا جائے گا. آپ کے لیے انشاءاللہ تحائف ہیں انشاءاللہ آخر میں پیش کیے جائیں گے. آئیے ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، مقابلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ترقی کا زینہ. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. جی جناب، اب ہمارے پاس موجود ہیں 4 کنٹیسٹنٹ، عبد الواحد بھائی، اسامہ بھائی، اویس بھائی اور عدنان احمد بھائی. چاروں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے. یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں 2 ہمارے بھائی مقابلے سے الگ ہو جائیں گے، لہٰذا کوشش کیجیے گا. اب تک تو آپ لوگوں نے کوئی غلطیاں نہیں کی ہیں اور آپ کے پاس بھی 40 پوائنٹس ہیں، لیکن اب جو یہ راؤنڈ ہے اس میں آپ کے پاس چانس ہے 150 پوائنٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں، 150 پوائنٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں اپنے اسکور میں. اس میں آپ سے 5 سوالات ہوں گے، ہر سوال الگ الگ نمبروں کا ہوگا. پہلا 10، دوسرا 20، 30، 40 اور 50. جس نمبر کا آپ جواب نہیں دے پائیں گے وہ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے. کوئی اس میں کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی آپ کے اسکور کو مائنس نہیں کیا جائے گا. شروعات کریں گے عبد الواحد بھائی سے. پہلا سوال آپ سے ہے 10 نمبروں کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے کس قسم کا لباس زیب تن فرمایا کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز تہجد کے لیے بیش بہا قیمتی قمیص، پاجامہ، چادر اور امامہ شریف جس کی مالیت 1500 درہم تھی استعمال کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جب لوگوں سے ملنے کے لیے اچھا لباس پہنا جاتا ہے تو اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے بیش بہا قیمتی لباس کیوں نہ پہنا جائے. جی جناب، آپ فرمایا کرتے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ ہو. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالخصوص فجر کی نماز میں وہ نائٹ سوٹس میں ہی فجر کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہے. رب کی بارگاہ میں ہمیں موجود رہنے کا، رب کی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو نماز میں بھی ہم اچھا لباس پہنے. جواب درست دیا ہے جناب. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. حدیث پاک کے مطابق وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو 5 سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، محتاجی سے پہلے دولت امیری کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. جواب بالکل درست دیا ہے جناب. 20 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے. شعر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جواب درست دیا ہے جناب. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی اور اگلا سوال ہے آپ سے 40 نمبروں کے لیے. سورہ مائدہ میں کتنی آیات ہیں؟ قرآن پاک کی بڑی پیاری سورت سورہ مائدہ، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 40 نمبروں کا سوال ہے. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، آئے اس میں جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ کے پاس. 31 آیتیں. سورہ مائدہ کافی طویل سورت ہے اور اس میں 120 آیتیں ہیں. کوئی بات نہیں، 40 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. ماشاءاللہ آپ نے اچھا اسکور کا اضافہ کیا ہے اور میرا خیال ہے شاید پہلی غلطی کی ہے جی. اب تک کے پروگرام میں عبد الواحد بھائی کی یہ پہلی غلطی ہے. اور اگلا سوال ان سے ہے 50 نمبروں کے لیے. یہ سوال ہے
سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ملتان شریف میں۔ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ سوال ریپیٹ کیجیے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ 50 نمبروں کا سوال ہے، 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ کے پاس۔ ملتان شریف میں۔ یا پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں؟ ٹائم ختم ہو گیا اور آپ نے ویسے جواب دے ہی دیا تھا، یقیناً آپ پوچھ تو نہیں رہے ہوں گے؟ نہیں میں نے جواب دیا تھا نا، لیکن وہ جواب آپ کا غلط تھا۔ کوئی بات نہیں، اچھا اسکور میں اضافہ کیا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے اور حوصلہ افزائی کی نیت سے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، درست جواب ہے بخارا ازبکستان۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بخارا ازبکستان میں ہے۔ باری ہے اسامہ بھائی سے سوالات کرنے کی۔ پہلا سوال ہے 10 نمبروں کے لیے، رحمت الہی سے متعلق کوئی بھی ایک حدیث پاک بیان کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ جواب درست مانتے ہیں جناب؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا تیرا حق دم وگدا تیرا جی ایک قطرہ بخشے حاصل کر چکے ہیں اسامہ بھائی۔ اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے، جو 40 سال کا ہو جائے اور توبہ نہ کرے اس کے بارے میں ایک بزرگ کا کیا قول ہے؟ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص 40 برس کا ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے قربان جاؤں اس چہرے پہ جو فلاں یعنی کامیابی نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ تیسرا سوال ہے، شعر کمپلیٹ کرنا ہے، 30 نمبر دیے جائیں گے اگر آپ نے شعر کمپلیٹ کر دیا۔ شعر آپ کے لیے ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جس میں حسن اور حسین، شعر صحیح کمپلیٹ کرنا ہے، جس میں حسن اور حسین، دوبارہ شعر کریے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جس میں حسن اور حسین کلی ہیں اور جس میں حسن اور حسین پھول ہیں۔ 5 سیکنڈ رہ گئے، جلدی کریں گے ورنہ احمد بھائی جواب دیں گے۔ جس میں حسن اور حسین پھول ہیں اور یہ تو ٹھیک ہے، حسین اور حسن پھول ہیں، آگے اس سے پہلے کچھ چھوڑ رہے ہیں، ویسے ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، فاطمہ ہے کلی جن کی حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جواب درست مان لیتے ہیں۔ ویسے 3 آپ کے گفٹس ہو گئے، آپ نے 3 جواب درست دیے ہیں علی احمد بھائی نے۔ چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، اللہ اس چمنستان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ باری ہے اگلا سوال کرنے کی، دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ اگلا سوال ہے 40 نمبروں کا۔ سوال یہ ہے، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں کتنی آیت ہیں؟ 3 پاروں پر سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ 10 سیکنڈ رہ گئے، سلسلہ علی احمد پہ جواب دیں گے؟ 313 پوچھ رہے عاشقان مصطفیٰ
نہیں، تھوڑی سی زیادہ آپ نے بتا دی. اس صورت میں جو آیتیں ہیں وہ ہیں 286 286 آیات اس میں موجود ہیں. قرآن پاک کی ناظرین دیکھیں، ہمیں نالج ہونی چاہیے. یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی خوبصورت سا معجزہ ہے، اور ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے آفیسز میں موجود ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم رب کے پاک کلام کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کی معلومات بھی جمع کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آخری سوال ہے آپ سے 50 نمبروں کے لیے. سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ پنجاب میں. پاکستان سے باہر بھی نکلنے کا ہوتا ہے یار، دنیا ہے. دوبارہ نام ریپیٹ کریے. سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. صحیح جواب ہے بغداد عراق میں، بغداد شریف عراق میں. کوئی بات نہیں، اچھے نمبروں کا اضافہ کیا ہے اسامہ بھائی نے. جی باری ہے اویس بھائی سے سوالات کرنے کی. اویس بھائی ریڈی ہیں؟ پہلا سوال ہے 10 نمبروں کے لیے. کیا مومن اپنے شیطان کو کمزور کر دیتا ہے؟ حضرت سیدنا قیس بن حجاج فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے شیطان نے مجھ سے کہا کہ میں تم پر فروا اٹھنے کی مانند تھوڑا سا مائک اگر قریب آ جائیں گے تو آواز پراپر آئے گی. میں تم پر فروا اٹھنے کی مانند داخل تھا، لیکن اب چڑیا کی طرح رہ گیا ہوں. میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ تو شیطان نے کہا کہ تم ذکر الہی کے لیے مجھے پگھالتے رہتے ہو. تم ذکر اللہ کر کے، تم ذکر اللہ کے ذریعے مجھے پگھالتے رہتے ہو. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی شیطان کمزور ہو جائے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. جواب درست دیا ہے جناب. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں نماز کے ساتھ کتنی بار آیا؟ قرآن پاک میں نماز کا زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں نماز کے ساتھ 32 مرتبہ ہے. قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر 32 مرتبہ آیا. جواب آپ نے درست دیا ہے جناب. تیسرا سوال ہے شعر کی صورت میں 30 پوائنٹس دیے جائیں گے اگر آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. شعر آپ کے لیے ہے: وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. کا سلسلہ حاضر جواب، عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، آئے اس میں جو بھی ان کو بخش مولا. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. دیکھیں یہاں پر ہاتھ اٹھ چکے ہیں. 3 سیکنڈ رہ گئے، جلدی کریں گے. لا ادری لا ادری. چلیں جی یہاں پر جواب دیں گے، آ جائیں. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جواب درست دیا ہے جناب، ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے آپ سے 40 نمبروں کے لیے. سورہ آل عمران یہ بھی قرآن پاک کی صورت ہے. بتائیے اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 123. بہت ایزی جواب تھا اس کا. آپ نے جواب دیا 123. یہاں سے کوئی بتائے گا صحیح جواب؟ ارے ہاتھ اٹھائے. جی آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 200 آیات ہیں اس میں. جی اس میں 200 آیتیں ہیں. جواب آپ کا درست ہے. 123 نہیں اویس بھائی، ٹھیک ہے. 40 نمبروں کا آپ نے جواب نہیں دیا. آخری سوال کی باری ہے. 50 نمبروں کا سوال ہے آپ کے پاس. بہترین چانس ہے ایک ساتھ 50 نمبر حاصل کرنے کے لیے. سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بانی کا نام بتائیں. سوال میں ہی جواب چھپا ہے. سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بانی کا نام بتائیں. خواجہ معین الدین چشتی.
غلطی ہو گئی. حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. چلیں جی کوئی بات نہیں, پیچھے آپ نے کوئی غلطیاں نہیں کی تھی, صرف اسی سیگمنٹ میں غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. اویس بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھی کارکردگی دکھائی ہے ماشاءاللہ. باری ہے ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ کی. یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں 2 اسلامی بھائی مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. عدنان احمد بھائی سے پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے. انسان کے 3 دشمن ہیں, بتائیں وہ کون ہیں؟ انسان کے 3 دشمن ہیں, ایک اس دنیا, شیطان اور نفس. جی جناب, حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دشمن ہیں. نمبر 1 دنیا, نمبر 2 شیطان, نمبر 3 نفس. لہٰذا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے, شیطان کی مخالفت کر کے اور نفس کی خواہشات کو ترک کر کے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. دوسرا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مومن اور منافق کی علامات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز اور عبادات کے لیے پرعزم رہتا ہے, اور منافق وہ ہے جو بھیڑ بکریوں کی طرح کھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن نماز, روزے اور عبادت کا عزم کیے رکھتا ہے, جبکہ منافق چوپائے کی طرح کھانے پینے کی فکر میں رہتا ہے. جواب درست مانتے ہیں جناب. اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے. شعر کمپلیٹ کرنا ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. جواب درست مانتے ہیں جناب. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. مجدہ رضا کا سناتے ہیں. مجدہ رضا کا سناتے سبحان اللہ. باری ہے 40 نمبروں کا سوال پوچھنے کی, اور 40 نمبروں کا سوال حسب معمول آپ نے دیکھا ہوگا سب سے کیا سوال ہو رہا ہے. قرآن پاک کی سورت سے متعلق ہی آپ سے سوال ہوگا, اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ نساء میں کتنی آیتیں ہیں. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب. عاشقان 176 176 آیتیں ہیں. غلطی ہوئی ہے کوئی بات نہیں. اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے 50 نمبروں کے لیے, اور بڑا ہی آسان سوال آپ کے لیے آیا ہے. سلسلہ قادریہ کے بانی کا نام بتائیں اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے بتائیں. شیخ عبد القادر جیلانی, بغداد شریف. سلسلہ قادریہ کے بانی کا نام حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور آپ کا مزار مبارک بغداد عراق میں ہے. جواب درست دیا ہے جناب. 50 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. 2 اسلامی بھائیوں کو ہم نے رخصت کرنا تھا. کون ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے آپ کو بھی بتائیں گے. آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ وہ کون 2 ہیں جن کے درمیان ہم نے کروانا ہے ہمارے آج کے مقابلے کا آخری راؤنڈ. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب. جی جناب, چوتھے راؤنڈ میں عبد الواحد بھائی نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور ان کا اسکور ہوا 110 پوائنٹس. اسامہ علی بھائی نے حاصل کیے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 30 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 80 پوائنٹس. اویس ملک بھائی نے بھی 30 پوائنٹس کا اضافہ کر کے اسکور پہنچایا ہے 80 پوائنٹس پر, اور عدنان احمد بھائی نے بہترین کم بیک کیا ہے. پچھلے راؤنڈ تک یہ کچھ پیچھے تھے مگر سب سے آگے پہنچے ہیں. 110 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے چوتھے راؤنڈ میں اور ان کا اسکور ہو گیا 150 پوائنٹس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبد الواحد بھائی کو اور عدنان بھائی کو مبارک ہو, دونوں فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں, اور آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دونوں ہمارے پروگرام میں آئے. یقیناً پروگرام میں شرکت کرنے سے پہلے اور اب کافی حد تک آپ کے نالج کا یوں کہا جائے کہ موازنہ کیا جائے تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. کیا کہیں گے؟ بالکل, جب یہ تیاری کرے تھے تو پھر یہ فیل ہوا کہ جیسے تیاری کے دوران ٹائم نکالا ہم نے
تو ہم مزید علم دین سیکھنے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. جی جناب، ہم اگر چاہیں تو بہت سارا ایسا وقت ہے جو ہم فضول گزار دیتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو بکس پڑھ کر اور بہت سارے ذرائعوں سے ہم علم دین سیکھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اسامہ بھائی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ایسا کانٹیسٹ ہوا جس کی تیاری کرنے میں بہت مزہ آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ اور بھی تیاری نہ صحیح لیکن یہ ہے کہ علم دین میں اضافے کی نیت سے ہم مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ لٹریچر کا بھی. ماشاءاللہ امیر اہل سنت ہمیں ہر ہفتے ایک کتاب پڑھنے کا ہدف دیتے ہیں، ایک رسالہ پڑھنے کا ہدف دیتے ہیں، تو اس پر بھی اگر عمل ہو جائے گا تو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں ہمارا آخری راؤنڈ جس کا نام ہے آر پار. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. جی جناب، راؤنڈ ہے آر یا پار. ایک طرف ہیں عبد الواحد بھائی، دوسری طرف ہیں عدنان احمد بھائی. یاد رہے پچھلا اسکور اب کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. آخری راؤنڈ میں جو جتنا اسکور بنائے گا وہ اس کا اسکور ہوگا. ہر صحیح جواب دینے پر آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. 1 منٹ کا آپ کو وقت دیا جائے گا اور آپ جتنے فریکوینٹلی ہمیں جوابات دیتے رہیں گے اتنے زیادہ میں آپ سے سوالات کر سکوں گا. 1 منٹ کے دوران اگر آپ کو کوئی جواب نہ آئے تو آپ نے اسکپ کہہ دینا ہے تاکہ میں اگلے سوال کی طرف چلا جاؤں. مگر یاد رہے کہ یہ جو جواب آپ اسکپ کروائیں گے یہ غلط مانا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی نمبر آپ کے نہیں کٹیں گے اور جتنے صحیح جوابات دیں گے اتنے ہر سوال کے 10 نمبروں کے حساب سے آپ کے اسکور میں اضافہ ہوگا. جس نے اسکور میں زیادہ اضافہ کیا وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر ہوگا. شروع کریں گے عبد الواحد بھائی سے. ریڈی ہیں؟ یس. چلیں جی. عبد الواحد بھائی کے لیے 1 منٹ کا کاؤنٹر چلایا جائے. پہلا سوال، قرآن پاک تقریباً کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 سال میں. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں. سورہ اسراء کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیں. حضرت ہارون. پہلی صدی ہجری کے مجدد کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت خواجہ غریب نواز کا مزار کس شہر میں ہے؟ انڈیا. شہر پوچھا ہے میں نے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کس پارے میں ہے؟ آخری پارے میں، سورہ کوثر. آیت الکرسی کون سے تیسرے پارے میں. قرآن پاک کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ رحمان. امیر اہل سنت کا وہ کون سا رسالہ ہے انمول ہیرے. لفظ ہیرے. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض. قرآن کریم کی تفسیر خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی؟ سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ. شب معراج کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 27 رجب. قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 شوال. حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ 7 لاکھ تقریبا. نماز عشاء کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 4. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک؟ 1000 سال. چلیں جناب، آپ سے سوالات ہوئے، بھرپور سوالات ہوئے اور آپ نے جوابات دیے ہیں. کتنے سوالات ہوئے ہیں اور کتنے صحیح جوابات دیے ہیں؟ ایک اسکپ بھی کروایا ہے. ویسے آپ نے تو کمال کر دیا ہے. 19 سوالات آپ سے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بڑی فریکوینٹلی آپ نے جوابات دیے ہیں اور ان 19 سوالات میں سے ایک تو آپ نے اسکپ کروایا تھا. ویسے کتنا لگتے ہیں آپ نے جو جوابات دیے ہیں؟ ایک غلط ہوگا شاید، باقی سارے صحیح. ایک غلط ہوگا شاید. نہیں، ایک نہیں تھا، 2 غلط تھے. عید الفطر ویسے کب ہوتی ہے؟ عید الفطر پہلی شوال کو ہوتی ہے. پہلی شوال کو ہوتی ہے. جی یہ بھی ایک غلطی تھی جو مجھے یاد رہ گئی تھی. ویسے آپ سے 19 جو سوالات ہوئے اس میں سے آپ نے ماشاءاللہ 17 صحیح جوابات دیے ہیں جناب. 170 پوائنٹس بنائے ہیں اپنے اسکور میں. ماشاءاللہ زبردست پرفارمنس دکھائی ہے. عدنان بھائی کے لیے بڑا ٹاسک ہے اور عدنان بھائی نے اگر آج کا مقابلہ ون کرنا ہے تو کم از کم 18 صحیح جوابات دینے ہوں گے. شروع کریں گے عدنان بھائی. 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے لیے بھی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نماز وتر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3. کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ کون سی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کانوں کو چھلوایا؟ ہاجرہ. جد الانبیاء کا لقب کس نبی کو عطا ہوا؟ مسجد قباء کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں. اللہ پاک نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ 7 دن. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ گجرات پاکستان. بیاد پاک کس بزرگ کا نعتیہ دیوان ہے؟ حامد رضا خان. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100. حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 8. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا نام؟
لادری. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟ دیدار الہی. قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام؟ لادری. فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. ٹائم ناظرین. اچھا جی اب ہے قرآن پاک میں تقریباً کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 سال. سورہ اسراء کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ بنی اسرائیل. ٹائم ختم ہو گیا ہے جناب. آپ نے جوابات دیے ہیں اور اچھے جوابات دینے کی کوشش کیے ہیں. کتنے آپ نے صحیح جوابات دیے ہیں؟ آپ سے کتنے سوالات ہوئے یہ آپ کو بتا دیں. جی جناب عدنان احمد بھائی آپ کے پاس ٹارگٹ جو تھا وہ تھا 18 کم از کم جوابات صحیح دینے کا. ٹھیک ہے آپ سے جو سوالات ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 18. اگر تو صحیح جوابات سارے کے سارے دیے ہیں تو آج کا مقابلہ آپ ون کر چکے ہیں. اور اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو یقیناً عبد الواحد بھائی آج کا مقابلہ جیت چکے ہیں. فیصلہ کیا ہوا ہے آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ پر. عبد الواحد بھائی سے 19 سوالات ہوئے تھے. 17 صحیح جوابات دے کر 170 پوائنٹس بنائے تھے. عدنان بھائی سے 18 سوالات ہوئے اور 13 صحیح جوابات دے کر 130 پوائنٹس بنائے ہیں اور رنر اپ رہے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے. عبد الواحد بھائی کو بہت بہت مبارک ہو. عبد الواحد بھائی آج کا پروگرام جیت چکے ہیں. آج کا مقابلہ عبد الواحد بھائی جیت چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارے سارے ہی کنٹیسٹنٹس کے درمیان وہ تحائف تقسیم کیے جائیں گے. عبد الواحد بھائی آئیں گے. یہ ماشاءاللہ علم کا خزانہ یہ ہم اپنے پروگرام میں ون کرنے والوں کو پیش کیا کرتے ہیں. یہ علم کا خزانہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا اور تبرکات بھی انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ. جی چلیے یہ بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. عدنان بھائی رنر اپ رہے ہیں تو عدنان بھائی کے لیے انشاءاللہ 1200 کا مدنی چیک اور ساتھ ہی ساتھ یہ شیلڈ. یہ 1200 کا مدنی چیک مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے کیش کیا جا سکے گا. وہاں سے آپ پرچیزنگ کر سکیں گے اور یہ ایک مونومنٹ آپ کے ساتھ جائے گا. یقیناً یہ ہماری یاد آپ کو دلاتا رہے گا. انشاءاللہ پروگرامز میں بھی آتے رہنا ہے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات وغیرہ میں بھی آتے رہنا ہے. جی ہمارے اویس بھائی اور اسامہ بھائی 3rd and 4th پوزیشن حاصل کی ہے. جی دونوں کو ماشاءاللہ کتابیں بھی دی جائیں گی. یہ کتاب پیاری سی نیکی کی دعوت اور یہ تبرکات انشاءاللہ. چلیں جی اویس بھائی کو ملفوظات امیر اہل سنت. واہ زبردست کتاب ہے ملفوظات امیر اہل سنت. مدنی مذاکروں کا یوں کہا جائے کہ ایسس اس میں شامل کیا گیا ہے تو اس کے ضرور پڑھیے گا اور اس کی برکتیں لوٹیے گا. یہ تبرکات مدینہ بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے. بیٹھیں گے اپنی سیٹ پر ہمارے سجاد بھائی اور علی احمد بھائی. جی سجاد بھائی اور علی احمد بھائی کے لیے بھی تحائف لے کر آئیں, کتابیں لے کر آئیں. جی یہ تبرکات بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. سجاد بھائی ماشاءاللہ یہ تبرکات بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب بھی ماشاءاللہ نیکی کی دعوت. بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. اور یہ فیضان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے. یہ آپ کے ساتھ جائے گی. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب.